اس دنیا میں آئے تو اللہ نے کیا فرمایا جی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے اہل ایمان پر خاص طور پر اور باقی تمام انسانیت پر عام طور پر اپنا احسان عظیم کیا ہے کہ ان میں سے انہی کے ایک بھائی بند کو اپنا رسول آخری بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی کتاب اس مقدس قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ جو قدورت ہے، یہ جو انتقام کے جذبات ہیں، یہ جو جیلسی ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو حقد ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے جو جذبات ان کے دلوں میں آ گئے ہیں، ان کو دور کرتا ہے، مل مل کے صاف کرتا ہے۔ یزکیہم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِینٍ۔ اس رحمت اللہ عالمین کے آنے سے پہلے یہ کیا تھے؟ جہالت کی اٹاٹوپ وادیوں کے اندر اس دلدل میں گلے گلے تک پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ کی رحمت جوش میں میرے دوستو عزیزو، یہ جو ہے نا لقد من اللہ، ذرا اس پہ غور کریں۔ میں علماء کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا احسان نہ تھے کہ نہیں تھے جی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا احسان نہ تھے؟ حضرت اسماعیل، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہر نبی اپنے وقت میں اپنی امت کے لیے کیا تھا؟ احسان عظیم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ احسان کیا لیکن جتایا نہیں۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا و مولا کی، محمد رسول اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ احسان تو سارے انبیاء تھے لیکن یہ تو نرالا ہی احسان تھا۔ اور میں اس کے یہاں فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس رحمت اللہ عالمین کے آنے سے پہلے یہ یہاں تک گمراہیوں اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے اس دلدل کے اندر۔ تو اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور یہ نبی آیا ہے تو وہ اندھیرے کافور ہوئے ہیں، وہ جہالتیں دور ہوئی ہیں، وہ نور کا سویرا جو ہے وہ اس کی پوپ پھٹی ہے۔ اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کیا اپنے اس مالک کا راستہ اس پیغمبر نے آ کے دکھایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، کیوں کہ راستے روشن ہوں، اور پھر اس آگ پر پروانے کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے لپک لپک کر اس آگ میں جل مرنا چاہتے ہیں۔ تو تم بھی کیا ہو؟ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ وَكُنْتُمْ شَفَاعَ عَلَىٰ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے اپنے رسول آخرین اس رحمت اللہ عالمین کے آنے سے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے، اس دوزخ کی آگ سے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ رحمت اللہ عالمین کیا آنے کا میرے دوستو صدقہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اہل ایمان پوری دنیا کے اندر، ہمارے اس مملکت خدا داد اس وطن عزیز میں تو کمال ہوتا ہے۔ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، کمکمے سجاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ جو ہے اس میں سے کسی چیز کے ساتھ اتفاق کریں گے، کسی چیز کو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ بدعت کی جو ہے میرا یہ موضوع نہیں۔ دنیا اپنے آقا و مولا کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہی ایک موقع تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ امام انقلاب حضرت مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، میلاد کی محفلیں ہیں، دیگیں پک رہی ہیں۔ آپ جو ہے کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا۔ تو وہ بڑے بصیرت والے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے
اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نہ صرف محمد رسول اللہ کو بلکہ ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی کیا کی جائے؟ اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کے لب و رخسار کی باتیں کرنے کے لیے اور اس کی زلفوں اور اس کے حسن کے چرچے وہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، آپ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کی جو ہے پھر لب و رخسار کی باتیں نہیں کرتا، بڑی باتیں کرتا ہے. اور صحابہ کرام نے بھی کی ہیں، اور ایسی کی ہیں کہ آج کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو مدح سرائی اللہ کے رسول کی اس پاک اور پوتر جماعت صحابہ کرام نے کی ہے. خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول کے سامنے کھڑے ہوتے، خود اللہ کے رسول ان سے کہتے فدا کا امی و ابی، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو. تو وہ آپ کی منقبت میں اشعار پڑھتے تھے، اور وہ بڑے ہی مشہور جو ہے وہ دیوان حسان، یہاں تو علماء بیٹھے آپ نے بھی سنے ہوں گے. اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت حسان؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. احسن مبالغے کا صیغہ ہے. حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، ہینڈسم کو. ہماری نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ پنجابی میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. پنجاب کے ایک مولانا تھے، وہ کہتے تھے کہ احسن کا مطلب ہوتا ہے او سونے، کچھ تھوڑا سا عقدہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے. وہ احسن، حسین سے احسن ہے. جب ہم نماز پڑھتے تو مولانا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا. اللہ بڑا نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کبیر نہیں کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. لا بد غیر اللہ اصغر. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہے، سب سے بڑا اللہ. اس سے بڑا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے آگے کسی کی مجال ہی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا احسن، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. آپ جیسا حسین اور جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور دوسرے مصرے کے اندر تو اس کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے. فرمایا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان کی آنکھ کیسے دیکھتی؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین بیٹا جنا ہوتا تو پھر دیکھتی. اجمل بھی جمیل کا مبالغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی ماں نے آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں کیا ہے. اِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر عیب، ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پہلے آپ سے پوچھا ہے کہ محبوب آپ بتاؤ کہ آپ کو کیسے بنایا جائے، آپ کا نین نقشہ کیسا ہو، آپ کی نقصب جو ہے بالکل آپ کی ڈیمانڈ اور مطالبے جیسا جیسا آپ نے کہا کہ مجھے ایسے ایسے بنایا جائے، تو اللہ نے آپ کی ڈیمانڈ کے عین مطابق بنایا ہے. قد خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس سے بھی بڑھ کر مبالغہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد بھی میرے دوستوں اور عزیزوں، حسان کہتے ہیں وما مدحت محمدا بمقالتی. میں اپنے مقالات میں اپنے مدح سرائی میں اپنے دیوان میں محمد رسول اللہ کی مدد کا حق ادا نہیں کر سکتا. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن قد مدحت بمحمد مقالتی. ہاں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنے سے میرے دیوان کو قبول عام ہو گیا. آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس مرکز کے اندر ان کا کلام پیش کر رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ کی مدح سرائی آسان بات نہیں ہے. مولانا مودودی نے فرمایا کہ یہ تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے. اگر آپ اللہ کے رسول کی وہ مدد کریں، وہ مدد سرائی کریں اور اتنا مبالغہ اس کے اندر کریں، زمین و آسمان کے کلابے بنائیں اور جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ محمد رسول اللہ کی ذات پہ لے آئیں، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو گئے. اور اگر آپ محمد رسول اللہ کی مدح سرائی کا حق ادا نہ کر سکے، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ توہین رسالت کے مرتکب ہوں. تو یہ تنے ہوئے رسے پر کے مترادف ہے. تو آپ ان دونوں کاموں سے اجتناب کریں. تو کیا کریں؟ محمد رسول اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے خراج اطاعت پیش کریں. خراج
اطاعت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ نے محمد رسول اللہ کو ان کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ اپنی زبان وحی ترجمان سے اعلان کر دیجئے کہ اگر آپ اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور محبت شیخ دو طرفہ ہوتی ہے. عرب کہتے ہیں سفر بالیدین، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اللہ سے پیار کرنا پڑے گا. تو اللہ سے پیار کرنے کا جو نسخہ کیمیا سکھایا ہے خود اللہ نے سکھایا، وہ کیا ہے کہ میرے اس نبی کی کیا کرو؟ پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے اس نبی کی اتباع کرو، اتباع کرو. نقش پائے مصطفیٰ جلوگر ہو جہاں، اہل ایمان کو وہ رہ گزر چاہیے. جس راستے سے محمد رسول اللہ گزرے ہیں اس راستے پر جو ہے وہ ہم نے چلنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پروفیسر عنایت علی خان کی وہ بڑی مشہور معروف نظم ہے، اس کے کچھ اشعار خدمت میں رکھتا ہوں کہ ہم نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے جس راہ پر محمد رسول اللہ چل کے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا، جو میرے غم میں گلا گیا اسے میں نے دل سے بلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اس راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا. ہم نے کیا کیا؟ وہ راستے جن پر اللہ کا رسول چل کے گیا تھا ان کو ہم نے خود سے مٹا دیا. ہم در و دیوار کو تو سجا لیتے ہیں، کمکمیں بھی سجا لیتے ہیں، دیگیں بھی پکا لیتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے اللہ کا رسول آیا تھا اس کی طرف ہم نہیں جاتے. محبت تو ہے، محبت ہونا چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو میرے دوستوں عزیزوں ہماری بگڑی بنے گی. ربیع الاول آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ربیع الاول کا پیغام کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی جائے، صحابہ اکرام کی طرح کی جائے. صحابہ نے محبت بھی کی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ ممبر پر تشریف فرما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں سال میں کہ آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ مسجد کی دہلیز کے اندر ہے اور دوسرا پاؤں جو ہے مسجد کی دہلیز کے باہر. اللہ کے رسول نے فرمایا اجلس، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دہلیز کی جو چوکٹ ہے، چوکاٹ و درشائی، اسی پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کی جب نگاہ پڑی تو کہا عبداللہ تم دروازے میں بیٹھ گئے ہو، اندر آؤ، یہاں مسجد میں جگہ خالی تھی، یہاں مسجد میں آ کر بیٹھتے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں بیٹھ جاؤ اور پھر میں اندر آ کے مسجد میں جگہ تلاش کروں. میں نے بھی دیکھا مسجد میں جگہ ہے، لیکن مجھے مہان خیال ہے، یہ تربیت تھی نا اللہ کے رسول کی کہ اطاعت کس طرح کرنی ہے، فرما برداری کس طرح کرنی ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری امت کا ہر فرد و بشر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کون ہے ظالم جو آپ کی نافرمانی کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ داخل جنت ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں تو نہیں داخل ہوگا، پھر وہ کہاں داخل ہوگا؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا. عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نام کسی کا نہیں لیا، آپ نے مجرد فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو کھڑا تو میں بھی تھا، تو میرے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اجلس، میں وہاں بیٹھ گیا. اور میں نے سوچا کہ اندر مسجد میں جاؤں اور میرا یہ جو پاؤں مسجد کے اندر ہے دوسرے مسجد کی دہلیز سے باہر ہے، جو مسجد کی دہلیز سے باہر اور اس کو اٹھا کر مسجد کے اندر رکھنے کے دوران میری موت واقع ہو جائے، اسرائیل آئے، بلاوا آ جائے اور میں مر جاؤں اس مسجد کی چوکٹ پر، آپ کے نافرمانوں میں لکھا جاؤں گا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں اجلس، اور میں اندر جا کے جگہ تلاش کروں. یہ اطاعت ہے میرے دوستو. صابر صاحب جو پہلے بڑی لچھےدار تقریریں کرتے ہیں وہ بھی، اور پھر آپ بزرگ بھی جو ہے وہ کوشش کریں نا، دیکھیں نا
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باغ سجیلے نوجوان ہیں، بڑے خوبصورت، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، آپ جو ہے وہ صحابہ کو واعظ نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نوجوان بھی بڑا زیرک، بڑا خوبصورت، بڑا باغ سجیلا آ کے بیٹھ گیا، گلے میں ایک مفلر ہے، پیلے رنگ کی ایک چادر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی تو پوچھا بیٹا عبداللہ یہ تمہاری چادر کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانپ لیا کہ میری اس چادر کا کلر شاید اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا۔ گئے اور گھر میں جو ہے وہ چولہا جل رہا تھا، اس چادر کو کیا کیا جی؟ جلا کے خاکستر کر دیا۔ جب دوبارہ آ کے واپس بیٹھے اللہ کے رسول نے دیکھا وہ مفلر نہیں ہے، پوچھا عبداللہ تمہاری چادر کہاں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جا کے چولہے میں جلا دیا ہے۔ فرمایا جلا کیوں دیا؟ کسی خاتون خانہ کو دیتے، وہ اپنے سر پہ کسی بچی کو دیتے، وہ اوڑھنی کر لیتی، تو اس کو جلایا۔ فرمایا یا رسول اللہ جو چیز آپ کی آنکھوں میں کھٹ کے میں نے بانپ لیا تھا کہ اس کا کلر پسند نہیں آیا، تو پھر عبداللہ اس کو اپنے گھر میں جا کر دے، اس کی جگہ پھر کیا ہے؟ حافظ بشارت خان، اس کی جگہ چولہا ہی ہے۔ آگ سے بچنا چاہتے ہو تو جو محمد رسول اللہ کی ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو میرے دوستو اور عزیزو۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا منہج، یہ ہے صحابہ اکرام کا اسوہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے اطاعت کی۔ دوستو اور عزیزو وقت بڑا مختصر ہے، میں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ مختصر وقت لیا تاکہ جو ہے علماء آپ کی خدمت میں نماز کے بعد اپنے جو ہے معروضات پیش کریں گے اور آپ ان سے حظ اٹھائیے گا اور عمل کی بھی کوشش کیجیے گا۔ دوستو اور عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ کے موقع پر آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی ہیں جو دیہات سے آئے ہیں، بڑے پتلے سے سلم سمارٹ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کے خیمے کا پہرا میں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن دوبارہ صحابہ کی طرف اٹھتا ہے، آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کے خیمے کا پہرا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نیا مسلمان ہوا ہے بھی دیہاتی، ابھی تربیت کی ضرورت ہے، تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام مجاہدین موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے جب تیسری مرتبہ اپنا روح سخن صحابہ کی طرف پھیرا تو اس شخص نے اللہ کے رسول کی آدھی بات آپ کے دہن مبارک کے اندر تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے موقع دینا، میں دیہات سے آیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ فرمایا جوان میرے خیمے کا پہرا دینے کا تقاضا سمجھتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے خیمے کے دروازے کے سامنے ایک لائن کھینچی، خط کھینچا اور کہا نوجوان تمہارا پاؤں جو ہے اس لائن سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ خیمہ مرکزیت کا حامل تھا، کفار مکہ کے ساری چاند ماری ساری تیروں کی جو بچھاڑ ہے اسی خیمے کی طرف تھی، تو وہ شخص جو ہے میرے دوستو اور عزیزو جو بھی تیر آتا اس کو اپنے سینے پر لیتا۔ حضرت علامہ عنایت اللہ گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر تھے جماعت کی گجرات کی، ان سے میں نے خود ان کی محفل میں بیٹھ کر سنا ہے، اور صحابہ کرام کی سنہری کرنیں عبد المالک مجاہد سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کا مکتبہ بھی ہے مکتبہ دار السلام، انہوں نے لکھا ہے کہ 90 زخم آئے ہیں اس شخص کو، ایک نہیں دو نہیں 90 زخم آئے ہیں، کتاب میں بھی پڑھا ہے اور آپ نے مربی سے بھی سنا ہے۔ ایک تیر لگ جائے تو بندہ جو ہے وہ جان بر ہو سکتا ہے، پہلے ہی خون نہیں تھا، اتنی بلیڈنگ ہو گئی کہ وہ اپنی جان کو سنبھالا نہ دے سکا، گر گیا۔ جب گرا تو اس کے گرنے کی آواز صحابہ کرام جو خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے آئے تو دیکھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جان آئی ہوئی ہے، بالکل جان بلب ہے، تو اس کو کھینچنے کی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں مجھے جو ہے نا اس لائن سے نہیں کھینچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو۔ اللہ کے رسول خود جو ہے آواز سنی، آپ نے دیکھا تو وہ جو ہے وہ شخص اس کی آنکھوں میں جان تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گودی میں رکھا، اور گودی پہ رکھا تو ایک صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے کہ اس کی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھ دے کہ جو آدمی مر رہا ہوتا ہے، یہ بڑے بوڑھوں سے پوچھے نا آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اکڑ جاتی ہیں، تو اس نے ہاتھوں سے اشارے سے کہا کہ نہیں میری آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھو، ان کو کھلا رہنے دو۔ یہ نقشہ جو ہے یہ چہرہ مصطفیٰ کا میں اپنی آنکھوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، کل محشر میں اللہ کو یہ تصویر دکھاؤں گا، اللہ کو تصویر دکھاؤں گا۔ اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے نا میرا پاؤں جو آپ نے لکیر لگائی تھی
اس سے عدل بدل تو نہیں ہوا. تو دیکھا تو اس کا پاؤں اسی جگہ تھا. یہ ہے اطاعت میرے دوستوں, یہ ہے یہ اطاعت. ایسی اطاعت کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کرام ہی کا منہج تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. عورتوں نے اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہید کون ہے جی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. ابو جہل کا غلام ہے. یہ 3 لوگ ہیں. خاوند حضرت سمیہ کا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور جوان سال بیٹا ہے عمار. یہ 3 ہیں, لوہار کا کام کرتے ہیں. ابو جہل کے غلام ہیں. اللہ کے رسول نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا, ربیع الاول کا پیغام جب ان کے کانوں میں پڑا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے. میرے دوستوں اور عزیزوں, ابو جہل کا غصہ کار بن کر ٹوٹا. اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بڈھے تو میرا غلام ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری کی باتیں محمد رسول اللہ کی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کی سپیکر لگا دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وقت بہت کم ہے, اس کو چھوڑ دی, میری آواز کافی ہے, اس کی ضرورت نہیں. جی 1 منٹ رہ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اذان کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیں گے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, اس نے کہا کہ یا میری اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کرو یا محمد کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کرو. حضرت یاسر نے کہا کہ یہ جسم تمہارا غلام ہے, اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لو, لیکن یہ دل جو ہے یہ آمنہ کے لال کا غلام ہے, اس کے ساتھ تمہارا کوئی بھی بس نہیں چل سکتا. اس ظالم نے 4 اونٹ منگائے ہیں. میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. 4 اونٹ منگائے, 1 اونٹ کو اس طرف دائیں طرف رکھا اور 1 اونٹ کو بائیں طرف رکھا, اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ کو ایک اونٹ کے ساتھ, دوسرے ہاتھ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا. تیسرے اونٹ کے ساتھ آپ کی ایک ٹانگ کو اس کو اس طرف سمت میں رکھا اور آپ کی دوسری ٹانگ کو چوتھے اونٹ کے ساتھ اس طرح رکھا اور کہا آخری بار الٹیمیٹم دیتا ہوں, اطاعت اور فرمانبرداری میری کرو گے یا محمد کی کرو گے؟ انہوں نے کہا میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے. اس ظالم نے اونٹوں کو چابک دکھایا تو اونٹ جو ہے میرے دوستو جب 4 مختلف سمتوں کی طرف بھاگے ہیں تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں, چیر کے لے گئے ہیں اونٹ. کوئی کر سکتا ہے ایسی اطاعت؟ اور اس کی جو بیوی ہے سمیہ, کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ صنف نازک ہے. وہ صنف نازک تھی, اس کے تو کئی صنف قوا کے مرد بھی جو ہے وہ اس کی طاقت پر فخر کریں تو کم ہے. جب اس سے کہا گیا کہ تیرا کیا خیال ہے, اس نے کہا میرا بھی وہی خیال ہے. عمار کے ابا نے مرنے سے پہلے جو کچھ کہا تھا میرا بھی وہی خیال, یہ جسم تیرا غلام ہے, اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لے, لیکن یہ دل جو ہے یہ آمنہ کے لال کا غلام ہے. اس ظالم نے میرے دوستوں عزیزوں برچھی پکڑی ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں رانوں کو اس طرح کر کے بیچ جو ہے شرمگاہ کے برچھی ماری ہے. اور جس طرح مرغی کی ٹانگ آپ ایک پکڑتے ہیں تو دوسری کو کھینچتے ہیں, اس طرح اس نے 2 پاؤں حضرت سمیہ کے ایک ٹانگ پر رکھ کے دوسری ٹانگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیر کر دیا, 2 لخت کر دیا ہے. ایسی اطاعت کوئی کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں چراغاں کیسے ہوگا؟ میرے گھر میں چراغاں اس وقت ہوگا جب میری پسند محمد رسول اللہ کی پسند ہوگی, جب میری ناپسند محمد رسول اللہ کی ناپسند ہوگی, جب میرا یار اور دوست محمد رسول اللہ کا یار اور دوست ہوگا, جب میرا دشمن محمد رسول اللہ کا جو دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہوگا. حضرت زمیندار کی کیا مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی المسلک ہیں, اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری دارالعلوم دیوبند کا فرزند ہے. محبت ایسی ہے, موچی دروازے کے سامنے ناموس رسالت کا جلسہ ہو رہا ہے. حضرت مولانا ظفر علی خان کو فالج ہے. شاہ جی نے کہا جی آپ نے بات کرنی ہے. فرمایا شاہ صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر, مگر میں بیمار ہوں, میں نہیں بات کر سکتا. کہا نہیں آپ نے ضرور بات کرنی ہے. وہ اخبار کے اندر وہ تراشا موجود ہے, آپ دیکھ لیں. تو حضرت شاہ جی نے, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر علی خان کو پکڑ کر سٹیج پر لایا اور کہا جی کچھ کلمات ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے کہا لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, نماز پڑھتے ہیں نا, نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, روزہ و حج اچھا, ارکان اسلام ہے, باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا.
نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی ٹوٹ روایت، اسی پر بات ختم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل ایمان والا کوئی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی مال اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، یہ ہے آمد مصطفیٰ کا پیغام، یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا پیغام کہ اللہ کا رسول جو مشن لے کر آیا تھا۔ آج دیکھ لینا مسلمانوں کی کیا حالت ہے فلسطین کے اندر، مسلمانوں کی کیا حالت ہے کشمیر کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کا نظام نہیں ہے۔ وہ نظام آئے گا تو ان سب کی بھی جو ہے وہ جو بگڑی ہے وہ بن جائے گی، اور ہماری اور ذلت و رسوائی کا جو ہے وہ بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔